اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اولاد یعقوب اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم علی آبائکم من الانجاء من فرعون وفلق البحر وتظلیل الغمام وغیر ذلک بأن تشکروها بطاعتی وأوفوا بعهدي الذي عاهدته إليكم من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم أوفوا بعهدكم الذي عاهدته إليكم من الثواب عليه بدخول الجنة وإياي فارهبون۔ بنی اسرائیل کا لفظ آیا ہے، پہلے اس کو سمجھ لو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو زوجہ، ایک کا نام تھا ہاجرہ اور ایک کا نام تھا حضرت سارہ۔ ایک کا نام تھا حضرت سارہ، ایک کا نام تھا حضرت ہاجرہ۔ حضرت سارہ عراق کی تھیں اور حضرت ہاجرہ مصر کی تھی۔ حضرت سارہ عراق کی تھیں اور حضرت ہاجرہ مصر کی تھیں، اور حضرت ہاجرہ بعد میں تھیں، دوسری سیکنڈ والی، اور حضرت سارہ پہلے سے زوجہ تھیں۔ کن کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ حضرت سارہ سے جو نسل چلی ہے وہ حضرت اسحاق کے، حضرت اسحاق حضرت سارہ سے ہے نا، اور حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سلسلہ جو حضرت یعقوب سے نیچے چلا یہ بنی اسرائیل کہلائے گا۔ کیا کہلائے گا؟ بنی اسرائیل کہلائے گا۔ اور حضرت ہاجرہ سے جو نسل چلی اسی نسل میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور حضرت ہاجرہ کے بطن سے جو پیدا ہوئے تھے وہ حضرت اسماعیل تھے۔ تو حضرت اسماعیل کی نسل سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو آپ بنو اسماعیل ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل سے ہوئے، ہے نا۔ اور حضرت یعقوب، حضرت یوسف اور کئی انبیاء، سینکڑوں ہزاروں انبیاء بنی اسرائیل میں آئے۔ کن میں؟ بنی اسرائیل میں۔ تو حضرت یعقوب کا ایک دوسرا نام جو تھا وہ اسرائیل تھا۔ کیا تھا؟ حضرت یعقوب کا نام اسرائیل تھا۔ اسرائیل کے معنی آئیں گے، اسرا الگ لفظ ہے، ایل الگ لفظ ہے۔ اسرا کے معنی عبد، بندہ، ایل کے معنی اللہ، اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ۔ تو حضرت یعقوب کا ایک نام اسرائیل بھی تھا۔ کیا تھا؟ اسرائیل۔ ان کی جو نسلیں ہوئیں، تو ان کی نسلوں میں حضرت یوسف ہیں، یہودا ہیں، ان کے بھائی وغیرہ 12 ہے نا، 1 درجن۔ تو یہ سب کیا کہلائیں گے؟ بنی اسرائیل، اسرائیل کی اولادیں۔ اور وہ سلسلہ جو چلا وہ پورا بنی اسرائیل کہلایا، ہے نا۔ تو بنو اسرائیل کو بنو اسرائیل کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا اسرائیل، ان کی آل و اولاد سے جو نسل چلی ہیں وہ تمام نسلیں بنو اسرائیل کہلائیں گی، ہے نا۔ اب دیکھیے آگے، یا بنی اسرائیل ای اولاد یعقوب اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اولادہ پڑھیں گے، ہے نا۔ یا بنی اسرائیل ای اولاد یعقوب، اے بنی اسرائیل یعنی یعقوب کی اولاد، لکھ دیا نا انہوں نے۔ تو حضرت یعقوب کا نام اسرائیل تھا، ان کی آل و اولاد کو بنو اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولادیں، اسرائیل کی اولاد۔ اور پورا جو سلسلہ چلا، باضابطہ ایک قوم ہی آگے چل کر کے وجود میں آ گئی جس قوم کو بنی اسرائیل ہی کہا جانے لگا، ہے نا۔ تو یا بنی اسرائیل، اے بنو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کیا ہے، جو میں نے تم پر کیا ہے۔ قرآن نازل ہو رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ کے زمانے میں جو بنو اسرائیل ہیں، جو یہود ہیں، ان پر تو کوئی ایسی نعمت نازل نہیں ہوئی ہے جس نعمت کا تذکرہ کیا جائے۔ تو کم کے مخاطب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود ہیں، بنو اسرائیل ہیں، ہے نا۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان پر تو نعمت اتری نہیں،
تو پھر یہ تم کے مخاطب کیسے ہو گئے؟ کیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم اپنی نعمت کو یاد کرو، میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا ہے؟ تو اسی سوال کا جواب دینے کے لیے انہوں نے لکھ دیا ہے آگے الا آبائکم من قبل، یعنی میں نے تم سے پہلے تمہارے آباء و اجداد پر جو نعمتیں کی، اور ان نعمتوں کا نتیجہ ہے کہ ہمارا احسان ہے، ہماری نعمتوں کا نتیجہ ہے کہ تمہارا وجود باقی ہے اور تم ان لوگوں کے نام لیوا ہو، تو ہم نے تم پر یعنی تمہارے آباء و اجداد پر نعمتیں نازل کی تھیں۔ تو سوال کا جواب ہو گیا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل یعنی یعقوب کی اولاد، تم یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کیا ہے۔ تم پر کا مطلب تمہارے آباء و اجداد پر کیا کیا نعمتیں نازل فرمائیں؟ من الانجاء من فرعون سے نجات دیا، وفلق البحر دریا میں راستہ دیا، جب فرعون پیچھا کر رہا تھا دریا میں راستہ دیا نا، وتظلیل الغمام جب دریا پار کر گئے تو وادی تیہ میں سایہ دیا اللہ تعالیٰ نے، وغیر ذالک اور اس کے علاوہ دیگر نعمتیں تم پر نازل فرمائی، اس کے علاوہ بھی دیگر نعمتیں تم پر نازل فرمائی، تم پر مطلب تمہارے آباء و اجداد پر۔ بیان تشکروہا بطاعتی، یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یاد کرنا صرف یہ نہیں، یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان نعمتوں کا تم کو شکریہ ادا کرنا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد پر اللہ نے اتنی نعمت کی، تو ہم اللہ کی اس نعمتوں کا احسان فراموشی نہ کریں، بلکہ ان نعمتوں کا ہم شکریہ ادا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آخری رسول بھیجا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس رسول کی رسالت کو ہم تسلیم کر لیں۔ یہ اس کا نعمت کا شکر ہے۔ کیا ہے یہ؟ نعمت کا شکر۔ شکر منہ سے بولنا ہی نہیں ہوتا ہے نا، شکر منہ سے بولنا ہی نہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے بھر دن بکتا رہے کہ اللہ بڑا شکر ہے تیرا، بڑا شکر ہے، تو نے بہت مال دیا ہے ہم کو، تو نے اچھی صحت دی ہے ہم کو، تو نے زمین جائیداد دیا ہے، تم نے ہم کو عہدہ کرسی دیا ہے، لیکن ان عہدہ کرسی کو صحیح سے استعمال نہ کرے، اس صحت کو صحیح سے استعمال نہ کرے، اور اس کھیتی پتھاری جائیداد مکانات کو صحیح سے استعمال نہ کرے صحیح مصرف میں، تو یہ کیا یہ شکر نہیں ہے۔ شکر کا مطلب ہوتا ہے کہ بھائی اپنے جان اور مال اور جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کے طفیل اللہ کی اطاعت میں لگ جاؤ، اللہ کی اطاعت میں لگ جاؤ۔ تو فرمایا کہ تم اس کا شکریہ ادا کرو میری اطاعت کر کے، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي اور تم پورا کرو میرے اس عہد کو جو میں نے تم سے لیا ہے۔ کون سا عہد؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا، یعنی ان کی کتابوں میں وعدہ لیا گیا تھا ان سے، ان کی کتابوں میں مذکور تھا کہ آخری نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور تم سب یہودیوں کو، تم اسرائیلیوں کو ان پر ایمان لانا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد لیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پورا کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ ایک اصول ہے، وہ اصول یہ ہے کہ جو عہد فاعل کے فعل، جو عہد فاعل کے فعل پر معلق ہو تو فریق ثانی جو ہوگا جس سے معاہدہ کیا جا رہا ہوگا اس کے لیے معلق علیہ کو پورا کرنا ضروری ہوگا۔ جو عہد فاعل کے فعل پر معلق ہو، جو عہد فاعل کے فعل پر معلق ہو تو اگلے فریق کو معلق علیہ کو پورا کرنا لازم ہوگا، اور اس کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے ایفائے عہد کے طور پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل، اللہ تعالیٰ فاعل ہے جنت میں داخل کرنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ فاعل ہے جنت میں داخل کرے گا اپنے بندوں کو، تو اللہ جنت میں داخل کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فعل یعنی جنت میں داخل کرنا اس کو معلق کر دیا ہے کس پر؟ بندوں کے اچھے اعمال پر، بندوں کے اچھے اعمال پر۔ لہذا بندوں سے اچھے اعمال کا مطالبہ کرنا کو ایفائے عہد کہلائے گا، کہ تم اگر چاہتے ہو کہ اللہ نے جو عہد تم سے کیا ہے جنت میں داخل کرنا، یہ عہد اللہ تعالیٰ پورا کرے، تو جو چیز پر یہ عہد معلق ہے پہلے تم اس کو پورا کرو، پہلے تم اس کو پورا کرو۔ تو تم پورا کرو گے، اللہ کی اطاعت کرو گے، نیکی کرو گے، تو اللہ بھی اپنا عہد کیا کرے گا؟ پورا کرے گا۔ تو تمہارے طرف سے بھی عہد پورا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ بھی اپنا عہد پورا کرے گا۔ آیا سمجھ میں؟
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فاعل ہے، جنت میں داخل کرنے والا ہے، اور فریق کا ہے جنت میں داخل کرنا، یہ معلق ہے بندوں کے کس پر؟ اعمال پر، نیک اعمال پر۔ تو بندوں سے نیک اعمال کا مطالبہ کرنا، ایفاء عہد کا مطالبہ کرنا ہے، اور جب بندہ نیک اعمال کرے گا تو ایک طرف سے عہد پورا ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فعل کو جو معلق کیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنا عہد کو پورا کرے گا۔ اب دیکھیے تو وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور تم پورا کرو میرے اس عہد کو جو میں نے تم سے کیا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا جو میں نے تم سے عہد لیا ہے اس کو پورا کرو۔ اوفوا بعہدکم، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، الذی عہدت الیکم، جو میں نے تم سے کیا ہے، کیا؟ ثواب دینے کا عہد اور جنت میں داخل کرنے کا عہد ہے نا، کہ ثواب دوں گا اور ثواب دے کر جنت میں داخل کروں گا۔ تو یہ اللہ کا فعل ہے، اللہ کا فعل معلق ہے کس پر؟ بندوں کے اچھے اعمال پر۔ تو بندہ اچھا اعمال کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل صادر ہوگا، بندہ جنت میں جائے گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ سے ڈرو۔ فرحبون خافونا کے معنی میں ہے، کس چیز کے سلسلے میں مجھ سے ڈرو؟ تو لکھ دیا فی ترک الوفاء بہ، یعنی وفاداری کو چھوڑنے میں مجھ سے ڈرو، عہد شکنی میں مجھ سے ڈرو، عہد کو پورا نہ کرنے کے سلسلے میں مجھ سے ڈرو، یعنی طاعات کو چھوڑنے میں، منہیات کو سے بچنے میں، ہے نا، اور عبادات کو ترک کرنے کے سلسلے میں تم مجھ سے ڈرو، بلکہ تم کو طاعات اور عبادات کرنا چاہیے۔ دون غیری، میرے علاوہ سے نہ ڈرو۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، اور تم ایمان لے آؤ اس قرآن پر جو میں نے نازل کیا ہے، ما سے مراد قرآن ہے، لکھ دیا آگے من القرآن، اور تم ایمان لے آؤ اس چیز پر جو میں نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن، مصدقا لما معکم، یہ قرآن تمہارے خلاف نہیں ہے، اور تمہارے پاس جو پہلے سے کتاب ہے تورات انجیل اس کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن تو تصدیق کرتا ہے ان کتابوں کی۔ مصدقا لما معکم، یہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے اس تورات کی جو تمہارے پاس ہے۔ کیوں بھائی؟ کیسے؟ بموافقتی ہی لہو فی التوحید والنبوہ، اس لیے کہ قرآن بھی اسی توحید کو بیان کر رہا ہے جس توحید کو اللہ تعالیٰ نے تورات میں بیان کیا تھا۔ قرآن اسی طرح نبی پر اترا ہے جس طرح تورات نبی پر اترا تھا۔ قرآن اسی طرح نبوت کا ذکر کر رہا ہے، رسالت کا ذکر کر رہا ہے جس طرح تورات رسالت کا ذکر کیا تھا، تورات میں کیا گیا تھا۔ تو توحید کے سلسلے میں، نبوت کے سلسلے میں، خدائی پیغام کے سلسلے میں کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات اسی طرح تورات اتارا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات نبی پر اتارا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اتارا، قرآن نبی پر اتارا، آخری نبی پر اتارا۔ تورات کے اندر بھی توحید کے مضامین تھے، قرآن کے اندر بھی توحید کے مضامین ہیں، لہذا یہ قرآن تو تمہاری اوریجنل کتاب کی تصدیق کرتا ہے، یہ قرآن تمہاری کتاب کے مخالف نہیں ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم مت ہو پہلا انکار کرنے والے، اور تم پہلا انکار کرنے والے نہ بنو، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے۔ کیا مطلب؟ پہلا انکار تو کون کر رہے ہیں؟ مشرکین کر رہے ہیں۔ پہلا انکار کون کر رہے ہیں؟ مشرکین کر رہے ہیں، اس لیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو وہی آئی تھی اقرأ بسم ربک الذی، لوگوں نے انکار کرنا شروع کر دیا تھا کہ یہ نبی نہیں ہے اور قرآن گڑھا ہوا ہے، قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ تو انکار تو کفار اور مشرکین یہود سے پہلے کر رہے تھے، تو یہاں کیوں کہا جا رہا ہے کہ بھائی تم پہلے انکار کرنے والے نہ بنو؟ تو کہا اس لیے جا رہا ہے ان کے اعتبار سے۔ کس کے اعتبار سے؟ اہل کتاب کے اعتبار سے، یہودیوں کے اعتبار سے، جو مدینہ کے اہل کتاب تھے، مدینہ کے اہل یہود تھے، ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، ایسا نہ ہو کہ تمہارا انکار کرنے کی وجہ سے بعد والے لوگ بھی تمہاری راہ پر چلنے لگے اور ان کا گناہ تم ہی کو ہو، ان کا گناہ کیا ہو؟ تم ہی کو ہو۔ تو اپنے مذہب کے اعتبار سے، اپنی کمیونٹی کے اعتبار سے، اپنی قوم کے اعتبار سے تم اول انکار کرنے والے، فرسٹ میں انکار کرنے والے نہ بنو۔ تو فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم مت بنو پہلے انکار کرنے والے اپنی قوم میں، یعنی اہل کتاب میں سے،
لِأَنَّ خَلْفَكُمْ تَبْعٌ لَكُمْ، اس لیے کہ تمہارے بعد میں آنے والے تمہاری پیروی کریں گے، تمہارے متبعین ہوں گے۔ فَإِثْمُهُمْ عَلَيْكُمْ، تو ان کا گناہ تم پر ہوگا۔ مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَلَهُ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا۔ دنیا میں اچھا طریقہ کوئی ایجاد کرے گا اس کا ثواب اس کو ملے گا ہی، اور اس پر بعد میں جو چلیں گے اس کا بھی ثواب اس کو ملے گا۔ اور جو آدمی برا طریقہ ایجاد کرے گا تو اس کو بوال ملے گا، گناہ ملے گا، سزا ملے گی، اور جو لوگ اس راہ کو اختیار کریں گے بری راہ کو بعد میں آنے والے، ان کو بھی اسی طرح گناہ دیا جائے گا اور سزا دیا جائے گا۔ تو اہل کتاب سے یہی کہا گیا کہ تم اپنی قوم میں سے فرسٹ انکار کرنے والے، پہلے انکار کرنے والے نہ بنو۔ ایسا نہ ہو کہ تم انکار کرو اور تمہارے متبعین، تمہارے پیچھے پیچھے چلنے والے بھی انکار کریں، اور تم اپنا گناہ بھی لو اور ان کا گناہ بھی اپنے سر پر لوڈ کر لو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي، اور تم مت بدلو میری آیات کو ثمن قلیل سے، تم مت بدلو میری آیات کو ثمن قلیل سے۔ میری آیات سے مراد تمہاری کتاب میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق سے صفت ہے، نبی آخر الزماں کے تعلق سے تورات میں، انجیل میں جو پیشن گوئیاں ہیں، جو صفات بیان کی گئی ہیں، ان کو ثمن حقیر کے بدلے نہ بدلو۔ یعنی ان آیتوں کو چھپاؤ نہیں، بلکہ ان آیتوں کو ٹھیک ٹھیک بیان کر دو، درست بیان کر دو، حق کے ساتھ بیان کر دو۔ تو فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا تَسْتَبْدِلُوا بِآيَاتِي، اور تم مت بدلو میری آیات کو، یعنی جو تمہاری کتاب میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، ثمن قلیل کے بدلے میں۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر اشترا کا معنی کیا کیا؟ استبدال سے۔ کس سے کیا؟ اشترا کا معنی استبدال سے، اس لیے کہ معنی حقیقی متعذر ہے، دشوار ہے، تو معنی مجازی مراد لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ معنی حقیقی متعذر کس طرح ہے؟ معنی حقیقی متعذر اس طرح ہے کہ با داخل ہے آیات پر۔ کس پر؟ با داخل ہے آیات پر۔ با داخل ہے کس پر؟ آیات پر۔ اور اشترا یشتری، اشتران میں با داخل کس پر ہونا چاہیے؟ ثمن پر۔ کس پر ہونا چاہیے؟ ثمن پر، ہے نا؟ لیکن یہاں کس پر داخل ہوئی ہے؟ با آیات پر داخل ہے، اور جو ثمن قلیل ہے آگے اس پر با داخل نہیں ہے۔ تو معنی حقیقی لینا دشوار ہے اشترا کا معنی، تو یہاں پر معنی مجازی کیا لیں گے؟ استبدال سے معنی کریں گے کہ تم میری آیات کو، یعنی وہ آیات جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پیشن گوئیاں ہیں، آپ کے احوال بیان کیے گئے ہیں، ثمن حقیر کے بدلے اس کو مت بدلو ثمن حقیر سے، یعنی دنیا کے مال سے اس کو نہ بدلو۔ کیا مطلب؟ لا تکتموها خوف فوات ما تاخذونه من سفراتکم، کہ تم مت چھپاؤ ان آیات کو اس خوف سے کہ چھوٹ جائے گی وہ چیزیں جو تم لیتے ہو اپنے کمزور طبقے سے، یعنی کمزور طبقے سے جو اٹانگ پٹانگ بول کر کے، حق و ناحق بول کر کے جو پیسہ ٹھگتے ہو، ان کمزور طبقوں سے پیسہ ٹھگنا چھوٹ جائے گا، اس خدشے سے تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو آیات تمہاری کتابوں میں ہیں اس کو مت چھپاؤ، بلکہ ٹھیک ٹھیک بیان کر دو کہ ہاں یہ آخر الزماں ہے، اور ہماری کتاب کے اندر ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ مکہ میں پیدا ہوں گے اور مدینہ ہجرت کریں گے، ہے نا؟ سفلہ پڑھیں گے، ہے نا؟ سفلتکم، کمزور طبقہ۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور تم مجھ سے ڈرو، خافون فی ذالک، یعنی اس سلسلے میں مجھ سے ڈرو، دون غیری، میرے علاوہ سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈر کر کے ان آیات کو ٹھیک ٹھیک بیان کر دو جن آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، اور تم حق کو خلط ملط مت کرو، اور حق کو مت خلط ملط کرو، کس سے؟ بالباطل، باطل سے، تم حق کو باطل سے نہ ملاؤ۔ حق کون ہوا؟ الذی انزلت علیکم، جو میں نے تم پر نازل کیا تھا، ہے نا؟ اور باطل کون ہوا؟ جو تم گڑھے تھے، یعنی تورات کے اندر جو اللہ نے نازل کیا تھا مضامین، وہ مضامین حق تھا،
اور جو تم نے اس میں ایڈ کیا تھا، گڑھا تھا، وہ باطل تھا، تو تم حق کو باطل سے نہ ملاؤ، یعنی الہی مضامین کو انسانی مضامین کے ساتھ خلط ملط مت کرو۔ اپنے مضامین کے بارے میں لوگوں کو یہ نہ کہو کہ یہ بھی آسمانی چیز ہے، یہ بھی آسمانی مضمون ہے، یہ بھی الہی مضمون ہے۔ اور تم اس حق کو جو میں نے تم پر نازل کیا ہے باطل کے ساتھ نہ ملاؤ جس کو تم کر رہے ہو۔ وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ، نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم حق کو مت چھپاؤ، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو اور ان کے حالات کو، ان کے متعلق پیشن گوئیوں کو جو تمہاری کتابوں میں ہے اس کو مت چھپاؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو کیا، أَنَّهُ حَقٌّ، کہ یہ حق ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول برحق ہیں، اور تمہاری کتابوں میں ان کے تعلق سے جو لکھی ہوئی پیشن گوئیاں ہیں یہ برحق ہیں، تم اس کو جانتے ہو، تو جان بوجھ کر اس طرح مت چھپاؤ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ جز بول کر کل مراد لیا گیا، رکوع کرنے والوں سے مراد نماز پڑھنے والے، ہے نا، چونکہ رکوع کو خاص اس لیے کیا گیا کہ دیگر قوموں کی جو نمازیں تھیں ان نمازوں میں رکوع نہیں تھا، یہ امت محمدیہ کی نماز ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکوع دیا ہے نا، تو رکوع کرنے کا ذکر کر کے جز بولا گیا اور پوری نماز مراد لی گئی۔ اور رکوع ہی کو خاص طور پر کیوں ذکر کیا گیا؟ اس لیے کہ اس امت کے نماز کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کو رکوع ملی ہے نا، دیگر قوموں کی نمازوں کے اندر رکوع نہیں تھا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی نماز پڑھو نمازیوں کے ساتھ۔ نماز پڑھنے والے کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے ساتھ ایمان لے آؤ اور نماز پڑھو۔ وَنَزَلَ فِي عُلَمَائِهِمْ وَقَدْ كَانُوا يَقُولُونَ لِأَقْرَبَائِهِمْ الْمُسْلِمِينَ اثْبُتُوا عَلَى دِينِ مُحَمَّدٍ فَإِنَّهُ حَقٌّ۔ آگے جو آیت آ رہی ہے أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، تو یہ آیت نازل ہوئی ہے یہود کے ان علماء کے سلسلے میں، یہود کے ان علماء کے سلسلے میں جو اپنے مسلمان رشتہ داروں سے کہا کرتے تھے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ثابت قدم رہو اس لیے کہ وہ حق ہیں، ہے نا۔ اگلی آیت جو ہے أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، یہ آیت کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ ان یہود علماء کے بارے میں جو اپنے رشتہ داروں کو کہا کرتے تھے کہ تم جس دین کو قبول کیے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، تم اسی پر قائم رہو، اس کو چھوڑو نہیں، ہے نا، اور اس لیے کہ وہ حق دین ہے، سچا دین ہے۔ تو دوسروں کو تو کہا کرتے تھے کہ یہ دین حق ہے، اس پر قائم رہو، لیکن اپنے خود اس دین پر قائم نہیں رہتے، اس دین کو قبول نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے اور ایمان لانے کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو فراموش کر جاتے ہو، تَتْرُكُونَهَا، یعنی چھوڑ دیتے ہو خود کو، فَلَا تَأْمُرُونَهَا بِهِ، اپنے آپ کو اس کا حکم نہیں دیتے، اپنے آپ پر بھی یہ حکم نافذ کرو کہ تم بھی تو ایمان لے آؤ۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حال یہ ہے کہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، یعنی تورات کو تم پڑھتے ہو، وَفِيهَا الْوَعِيدُ، اور اس میں وعید ہے، عَلَى مُخَالِفَةِ الْقَوْلِ الْعَمَلَ، قول کے عمل کی مخالفت پر وعید ہے کہ ایک آدمی کا قول اور عمل یکساں نہ ہو، قول کچھ ہو اور عمل کچھ ہو، تو تمہاری کتاب میں بھی اس پر وعید بیان کی گئی ہے۔ تمہارے قول کا جہاں تک تعلق ہے تو تم دوسرے کو کہتے ہو کہ یہ دین حق ہے، تم اس پر قائم رہو، اور جہاں تک عمل کا تعلق ہے تم خود ہی اس دین سے دور ہو، تو تمہارے قول اور عمل میں کیا ہے؟ تضاد ہے۔ یہ تمہاری کتاب کے اندر بھی یہ ممنوع ہے، تو ایسے جرم کا ارتکاب کیوں کرتے ہو؟ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو، سوء فعلکم، اپنے برے عمل کو، اپنی بدفعلی کو، فترجعون، لہذا تم باز آ جاؤ، فجملۃ النسیان محل الاستفہام انکاری، جملہ نسیان، فجملۃ النسیان، اتنسونا کا جو جملہ ہے، اتنسونا انفسکم، نسیان والا جملہ، یہ محل استفہام انکاری ہے، محل استفہام انکاری ہے۔ استفہام تو ہے وتنسونا، اتامرونا ہے نا، اتامرونا پر حمزہ ہے،
وہی حمزہ تنسونا پر بھی آئے گا، اتامرون پر جو حمزہ ہے وہی حمزہ کس پر آئے گا؟ اتنسونا پر بھی۔ تو استفہام ہو گیا، اور استفہام برائے انکار ہے کیا؟ کہ لوگوں کو تو حکم دیتے ہو، ٹھیک ہے، یہ حکم دینا اچھی بات ہے، لیکن اپنے آپ کو جو فراموش کرتے ہو یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، ہے نا؟ تو یہ استفہام برائے انکار ہے، تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دو چیزیں ہیں، اوپر کو الگ کیا، نیچے کو الگ کیا، تأمرون الناس کو الگ کیا، تنسونا کو الگ کیا۔ لوگ آنکھ بند کر کے کہہ دیتے ہیں عام طور پر، اگر کوئی مولوی صاحب بے عمل ہے، اپنے تو خود عمل کرنے تے نہیں ہے، دوسرے کو کیوں کہتے ہیں؟ اور یہ آیت پڑھ دیتے ہیں اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو تم کہو اس کو کرو بھی، جو تم کہو اس کو کرو بھی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جو تم نہ کرو اس کو کہو بھی نہیں، یہ مطلب نہیں۔ آیت کا مطلب کیا ہوا؟ جو تم کرو کہو اس کو کرو بھی، اس پر عمل کرو۔ یہ مطلب نہیں کہ جو تم نہ کرو، جس چیز پر تم عمل نہ کرو اس کو کہو بھی نہیں، یہ مطلب نہیں۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، لہذا اس کو یہ حق اس کو اسی طرح ہے جس طرح نمازیوں کو یہ حق ہے کہ دوسرے کو کہے نماز پڑھنے کے لیے۔ ایک نمازی آدمی کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے آل و اولاد کو دوسروں کو کہے نماز کی تلقین کرے، اسی طرح بے نمازی کو بھی یہ حق ہے کہ دوسرے کو نماز کی تلقین کرے۔ لہذا اگر کوئی بے نمازی دوسرے کو نماز کی تلقین کرتا ہے، کوئی باپ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دیتا ہے اور باپ خود نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو بیٹے کو یہ کہنے کا حق نہیں آتا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم۔ سمجھا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو تم بولو کرو، یہ مطلب نہیں ہے کہ جو تم نہ کرو اس کو بولو بھی نہیں، یہ مطلب نہیں۔ اس کو ٹھیک سے سمجھ لیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تم لوگ تقریر کرتے ہو تو کہتے ہو نا انظروا الی ما قال ولا تنظروا الی من قال، کہ جو کہہ رہے ہیں اس کو دیکھو، کہنے والے کو مت دیکھو، کہنے والے کو نہ دیکھو، بات کو دیکھو، بات کس کی ہو رہی ہے، بات مدینہ کی ہو رہی ہے، شہر مدینہ کو دیکھو، بولنے والا کیا ہے نہیں ہے اس کو مت دیکھو۔ تو اس آیت کا مطلب کیا ہوا؟ جو تم بولو، جو تم حکم کرو دوسروں کو اس کو خود بھی کرو۔ یہ مطلب نہیں کہ جو عمل تم خود نہیں کرتے ہو اس کا پرچار بھی نہ کرو، اس کی تبلیغ بھی نہ کرو، یہ مطلب نہیں ہے۔ لہذا ایک بے نمازی باپ اپنے اولاد کو نماز کی تلقین کر سکتا ہے، نماز نہ پڑھنے پر پٹائی کر سکتا ہے نا، کوئی دقت کی بات نہیں۔ تو استفہام کا ہے جملہ نسیان، یعنی اتنسون انفسکم، یہ محل استفہام انکاری ہے، یعنی انکار کی استفہام ہے اور برائے انکار ہے کہ تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب تم دوسروں کو کہتے ہو کہ اپنے دین پر قائم رہو، دین محمد پر قائم رہو، تو تم بھی اس کو اختیار کر لو۔ استعینوا واستعینوا، اور مدد طلب کرو، اطلبوا المعونۃ علی امورکم بالصبر ای الحبس للنفس علی ما تکرہ، اور تم مدد طلب کرو اپنے امور پر صبر کے ذریعے سے۔ صبر کسے کہیں گے؟ نفس کو ناپسندیدہ چیزوں پر روک لینا۔ اگر کوئی ناگوار چیز آ جائے، ناپسندیدہ چیز آئے، نفس کو روک کر، نفس کو مجبور کر کے اس کام کو اختیار کر لینا کیا کہلائے گا؟ صبر کہلائے گا۔ ٹھیک ہے؟ مصیبت آ جائے، نفس کو روک لینا جزا فضا کرنے سے، یہ صبر ہے۔ ٹھنڈی لگے، نفس کو مجبور کر کے، نفس کو روک کر کے بھائی چلو نماز پڑھ لیتے ہیں، ہے نا، یہ کیا کہلائے گا؟ صبر کہلائے گا۔ تو صبر علی الطاعات بھی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ صبر علی الطاعات بھی ہوتا ہے، صبر علی المشقہ بھی ہوتا ہے۔ صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر علی المشقہ بھی ہوتا ہے، صبر علی الطاعات بھی ہوتا ہے۔ تو صبر کا مطلب ہوتا ہے کہ ناگوار جو آپ کو ذہنی، فکری، جسمانی اعتبار سے ناگوار لگے، وہ چیز بہتر ہو تو اس کو کیا ہو؟ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیجئے۔ کیا کر لیجئے؟ اپنے نفس کو کنٹرول کر لیجئے۔ کرنے کی چیز ہے، نفس ناگوار کر رہا ہے، ناپسند کر رہا ہے، تو نفس کو مجبور کر کے اس کام کو کیجئے۔ یہ کیا ہے؟ صبر ہے۔ والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے سے،
افرادہا بالذکر، نماز کو تنہا ذکر کیا، بالصبر والصلاۃ، نماز کو الگ سے ذکر کیا، تعظیما لشانہا، اس کی عظمت شان کو بیان کرنے کے لیے، ہے نا، تو نماز کی عظمت شان ہے اس لیے اس کو بھی ذکر کر دیا، ٹھیک ہے۔ حالانکہ صبر کے اندر نماز بھی داخل ہے، صبر کے اندر، صبر کے اندر نماز بھی داخل ہے کہ نماز پڑھنے میں صبر کرنا پڑتا ہے کہ نہیں کرنا پڑتا ہے؟ گرمی میں دھوپ میں مسجد جانا، ٹھنڈی میں سویرے اٹھ جانا اور نماز پڑھنا، تو صبر کے ما لہو ما علیہ، صبر کے وسیع تر مفہوم میں، صبر کے وسیع تر مفہوم میں تمام عبادات داخل ہیں، تمام مامورات داخل ہیں، تمام منہیات داخل ہیں۔ زکوٰۃ دینے میں بھی صبر ہے، نماز پڑھنے میں بھی صبر ہے، روزہ رکھنے میں بھی صبر ہے نا۔ نفس چاہ رہا ہے کھانا، آپ نفس کو روک رہے ہیں، سہ رہے ہیں۔ نفس چاہ رہا ہے کھیلنا، آپ نفس کو کنٹرول کر کے آپ مسجد آ گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ نفس چاہ رہا ہے سونا، آپ نیند کو ترک کر کے نفس کو مجبور کر کے آپ مسجد آ گئے، یہ صبر ہے۔ نفس نہیں چاہ رہا ہے کہ مال ہمارا خرچ ہو، نفس کو کنٹرول کر کے آپ نے زکوٰۃ دے دیا۔ نفس نہیں چاہ رہا کہ آپ مشقت اٹھا کر کے حج کو جائیں 5 لاکھ خرچہ کر کے، لیکن آپ نے نفس کو مجبور کیا اور چلے گئے حج کرنے کے لیے۔ تو صبر کے وسیع تر مفہوم میں تمام عبادات داخل ہیں۔ پھر سوال یہ ہوا کہ الگ سے اللہ نے والصلاۃ کو کیوں ذکر کیا؟ تو اسی کو جواب دیا کہ افرادہا بالذکر تعظیما لشانہا، کہ نماز کو الگ سے ذکر کیا اس کی عظمت شان کی وجہ سے، ہے نا۔ وفی الحدیث، نماز سب سے اہم عبادت ہے اس لیے اس کو الگ سے ذکر کر دیا۔ وفی الحدیث، اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی معاملہ پیش آتا تھا، اذا حزنہ امر، جب کوئی معاملہ غمگین کر دیتا تھا، بادر الی الصلاۃ، تو اللہ کے رسول نماز کی طرف سبقت کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرتے تھے، لہذا عام انسانوں کو بھی چاہیے کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرے۔ وقیل الخطاب للیہود، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ خطاب یہود سے ہے، لما آقہم عن الایمان، اس لیے کہ ان کو روک دیا تھا ایمان سے، الشرہ وحب الریاست، ان کے حرص نے اور کا حب جاہ نے، ریاست سرداری کی چاہت نے، تو سرداری کی چاہت نے اور لالچ نے یہودیوں کو ایمان لانے سے روک دیا تھا۔ کن پر؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایمان کیوں نہیں لائے؟ اس لیے کہ وہ مدینہ کے سردار بنے ہوئے تھے، ہے نا۔ سردار بھلا فوجی پر، مہاجر پر کیسے ایمان لائے گا؟ کیسے ان کو اپنا سردار تسلیم کر لے گا؟ تو ریاست کی چاہت اور ساتھ میں حرص، لالچ، مال، تو اس کی وجہ سے یہود کیا ہو گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے رکے رہے، ایمان نہ لا سکے۔ تو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہود سے خطاب ہے اس لیے کہ وہ ایمان لانے سے رک گئے تھے، ان کو روک دیا تھا ایمان لانے سے ان کے لالچ نے اور حب جاہ نے۔ فَأُمِرُوا بِالصَّلَاةِ، تو ان کو حکم دیا گیا بالصبر، نماز کا، وَهُوَ الصَّوْمُ، اور وہ روزہ ہے، لِأَنَّهُ يَكْسِرُ الشَّهْوَةَ، اس لیے کہ شہوت کو توڑتا ہے، وَالصَّلَاةِ، اور نماز کا حکم دیا گیا تھا، لِأَنَّهَا تُورِثُ الْخُشُوعَ، اس لیے کہ یہ خشوع پیدا کرتا ہے، وَتَنْفَ الْكِبْرَ، اور کبر کو ختم کر دیتا ہے۔ سمجھا؟ یعنی یہودیوں کو یہ بطور خاص نماز کے تعلق سے احکام دیے گئے تھے اور صبر کے احکام دیے گئے تھے۔ تو صبر سے مراد روزہ ہے کہ روزہ رکھا کرو اس لیے کہ روزہ شہوت کو ترک کرتا ہے، اور نماز پڑھا کرو اس لیے کہ یہ کبر ختم کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ یہ کبر کو ختم کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، وَإِنَّهَا، اور یقیناً وہ، یعنی نماز، ہا کی ضمیر الصلاۃ کی طرف لوٹ رہی ہے، اور یقیناً نماز کبیرۃ، بڑی ہے، مطلب ثقیلۃ، بھاری ہے، الا علی الخاشعین، مگر خشوع کرنے والوں پر، یعنی جو اطاعت کی طرف مائل ہونے والے ہیں، اللہ کی اطاعت میں لگنے والے ہیں، ان کے لیے نماز کوئی مشکل چیز نہیں ہے بلکہ ان کے لیے بالکل آسان ہے۔ الذین یظنون یوقنون انہم ملاقو ربہم بالبعث وانہم الیہ راجعون، جو یقین کرتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرنے والے ہیں بعث بعد الموت کے بعد، بعث بعد الموت، دوبارہ اٹھائے جانے کے وقت،
وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یقیناً وہ اس کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، لوٹنے والے ہیں آخرت میں، سو اللہ ان کو بدلہ دے گا۔ یظنون یوقنون کے معنی میں، کس معنی میں ہے؟ اس لیے کہ آخرت پر ہم کو ایمان لانے کا حکم ہے نا، گمان کرنے کا حکم نہیں ہے۔ گمان علم نہیں ہے، گمان یقین نہیں ہے۔ تو یظنون کی تفسیر انہوں نے کس سے کی؟ یوقنون سے، کہ ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کا یقین کرتے ہیں، گمان صرف نہیں رکھتے بلکہ کیا کرتے ہیں؟ یقین رکھتے ہیں۔ اور ان کا یہ بھی یقین ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹیں گے، ایک وقت آئے گا کہ سارے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لوٹیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ان کے کیے کا بدلہ دے گا، اچھے کو اچھا بدلہ اور برائی کرنے والوں کو برا بدلہ۔ تو دیکھیے، اے بنی اسرائیل یعنی یعقوب کی اولاد، تم یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کیا ہے۔ تم پر سے مراد تمہارے آباء و اجداد پر، یعنی فرعون سے نجات دے کر کے، اور سمندر کو یعنی فرعون سے نجات دیا اور سمندر کو پھاڑ دیا اور بادل کا سایہ کیا، اور اس کے علاوہ دیگر نعمتیں تم پر نازل کیں، اس طرح کہ تم اس کا شکریہ کرو میری اطاعت کے ساتھ، اور تم میرے اس عہد کو پورا کرو جو میں نے تم سے لیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد، میں بھی تمہارے عہد کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا ہے، یعنی ثواب دینے کا عہد جنت میں داخل کر کے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ سے ڈرو۔ کس سلسلے میں؟ اور مجھ سے ڈرو عہد کو پورا، وفاداری کو، عہد کو پورا کرنے کے ترک میں، اور مجھ سے ڈرو، یعنی وفاداری کو چھوڑنے میں مجھ سے ڈرو اور میرے علاوہ کسی سے نہ ڈرو۔ وعدہ خلافی کرنے میں مجھ سے ڈرو، عہد کو ترک کرنے میں مجھ سے ڈرو، عہد کو چھوڑنے میں مجھ سے ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا نَزَّلْتُ مِنَ الْقُرْآنِ، اور تم ایمان لے آؤ اس قرآن پر جو میں نے نازل کیا ہے۔ یہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے اس تورات کی جو تمہارے ساتھ ہے، تمہارے پاس ہے۔ قرآن کے توحید اور نبوت کے مضامین کے سلسلے میں تورات کے موافقت کی وجہ سے، یعنی قرآن اسی طرح توحید اور نبوت کے مضامین کو بیان کرتا ہے جس طرح تورات کے اندر توحید اور نبوت کے مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ تو قرآن توحید اور نبوت میں تورات کی موافقت کرتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم اہل کتاب میں سے فرسٹ انکار کرنے والے نہ بنو، اس لیے کہ تمہارے پیچھے جو لوگ ہوں گے، تمہارے بعد جو لوگ ہوں گے وہ تمہارے تابع ہوں گے، تو ان کا بوال اور ان کا گناہ بھی تم پر ہوگا۔ اور تم مت بدلو میری آیات کو، میری ان آیات کو جو تمہاری کتاب میں ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے متعلق ثمن قلیل کے بدلے، دنیا کے ثمن قلیل سے، یعنی تم اس کو نہ چھپاؤ اس چیز کے فوت ہونے کے اندیشے سے، اس مال کے فوت ہونے کے اندیشے سے جو تم اپنے کمزور طبقات سے حاصل کرتے ہو، اور تم مجھ سے ڈرو اس سلسلے میں، میرے علاوہ سے نہ ڈرو، اور تم اس حق کو جو میں نے تم پر نازل کیا ہے اس باطل کے ساتھ نہ ملاؤ جس کو تم گڑھتے ہو، اور تم حق کو نہ چھپاؤ یعنی حضور کی صفت کو نہ چھپاؤ اس حال میں کہ تم جانتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی نماز پڑھو نمازیوں کے ساتھ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ۔ اگلی آیت نازل ہوئی ان یہود کے ان علماء کے سلسلے میں جو کہا کرتے تھے اپنے رشتہ دار مسلمانوں سے کہ تم محمد کے دین پر ثابت قدم رہو اس لیے کہ وہ حق ہیں۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نماز کا، کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا، اور بھولا بیٹھتے ہو اپنے آپ کو، یعنی خود کو چھوڑ دیتے ہو اور اپنے آپ کو اس کا حکم نہیں دیتے، اور تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو تورات کی، اس کے اندر قول کے عمل کے مخالفت پر وعید موجود ہے، ان میں اس تورات میں قول کے عمل کی مخالفت پر دلیل وعید موجود ہے، لہذا تم عقل نہیں رکھتے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو اپنے برے عمل کو کہ تم باز آ جاؤ؟ جملہ نسیان اتنسونا،
یہ استفہام انکاری کا محل ہے، اور تم مدد طلب کرو اپنے امور پر صبر کے ذریعے سے۔ صبر کہتے ہیں ناپسندیدہ چیزوں پر نفس کو روک لینا، والصلاۃ اور نماز کے ذریعے سے۔ نماز کو الگ سے ذکر کیا ہے اس کی عظمت شان کی وجہ سے، اور حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی معاملہ پیش آتا، سنگین معاملہ پیش آتا، تو آپ نماز کی طرف رجوع کرتے، اور کہا گیا ہے کہ خطاب یہود سے ہے، اس لیے کہ یہ کیا ہے، حرص نے اور حب جاہ نے ان کو ایمان سے روک دیا تھا، تو ان کو حکم دیا گیا تھا صبر کرنے کا، اور وہ روزہ ہے اس لیے کہ روزہ شہوت کو ترک کرتا ہے، اور نماز پڑھنے کا اس لیے کہ یہ خشوع کو پیدا کرتا ہے اور کبر کو ختم کرتا ہے۔ اور بلا شبہ نماز بھاری ہے، مگر خشوع کرنے والوں پر، جو طاعت کی طرف مائل ہونے والے ہیں، ان لوگوں پر نماز بھاری نہیں ہے۔